بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے یہ بات سنی کہ ہمارے اس عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، پھر ہم لوٹ کر قربانی کریں. پس جس نے اس طریقے پر عمل کیا تو اس نے ہمارے طریقے کے مطابق درست کام کیا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو وہ ایک گوشت ہو گیا، اللہ کے یہاں قربانی قبول نہ ہوگی. تو وہ تو ایک گوشت ہو گیا جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی تیار کر دیا، اس کا قربانی سے تعلق نہیں. اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. عیدگاہ میں حاضری سے روکنا اظہار ناراضگی ہے جو گناہ سے متعلق ہی ہو سکتی ہے. جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مال و دولت سے نوازا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، اس کے بارے میں کس قدر ناراضگی ٹپکتی ہے. کیا کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو سہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسی وجہ سے کئی فقہائے کرام نے فرمایا کہ ایسی سخت وعید کسی ضروری اور اہم کام کے چھوڑنے پر ہی ہو سکتی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جن کو مالی وسعت عطا کی ہو، ان کو شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت سمجھ کر اللہ کے دربار میں قربانی کو پیش کرنا چاہیے. علماء احناف کے نزدیک قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو نصاب صدقہ فطر واجب ہونے کا ہے. پس جو مسلمان قربانی کے دنوں میں اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو، یا زکوٰۃ تو فرض نہ ہو لیکن صدقہ فطر والے نصاب کا مالک ہو، یعنی اس کی ملکیت میں ضروری سامان سے زائد کم از کم اتنا مال و سامان ہو کہ جس کی مجموعی مالیت سارے 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، ایسے شخص کو قربانی کا حکم ہے. ایسے انسان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. قربانی کے حکم کے لیے 5 قسم کی چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے: سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، تجارت کا مال اور ضرورت سے زیادہ سامان. اگر مزید تفصیل سے اگر سمجھنا چاہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 قسم کے انسان قربانی کے اعتبار سے صاحب نصاب کہلاتے ہیں، یعنی ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. نمبر 1، جس کی مالیت میں ملکیت میں
کم از کم 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ صرف سونا ہو، چاہے زیور کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 2، جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ صرف چاندی ہو، چاہے زیور کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ نمبر 3، جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ چاندی کی مالیت کے برابر روپیہ پیسہ ہو، چاہے وہ کسی ملک کی کرنسی کی شکل میں ہو، ڈالر ہو یا ہندوستانی روپیہ ہو یا کوئی اور شکل میں ہو، اور وہ اس کا مالک ہو اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 4، جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ چاندی کی ملکیت کے برابر تجارت کا مال ہو، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ نمبر 5، جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ چاندی کی مالیت کے برابر ضرورت سے زیادہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو جو ضرورت سے زیادہ ہو، اس کے استعمال میں نہ آتی ہو، تو اور اس کی قیمت بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، جس کی ملکیت میں یہ 5 چیزیں یعنی سونا، چاندی، تجارت کا سامان، ضرورت سے زائد سامان اور روپیہ پیسہ، ان 5 چیزوں میں سے تھوڑی 5 چیزیں ہیں یا 2-3 چیزیں ملا کر اتنی مالیت کی بن جاتی ہے کہ ان سب کو جمع کیا جائے تو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ چاندی کی مالیت بن جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زیادہ سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 یا ان میں سے بعض چیزوں کا مجموعہ 7.5 تولہ سونے یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسا شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو قربانی کے نصاب کا مالک کہلاتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اور عبادت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے قربانی کو پیش کرے، اپنا حصہ قربانی میں لگائے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے وہ بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک دنوں میں ہمیں قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔